میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ یعنی جمعرات و جمعے کی درمیانی رات مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک دن اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے دریافت فرمایا، پوچھا تم جانتے ہو کہ تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال، اس کی مثال کیا ہے، کیسی ہے؟ عرض کی اللہ و رسولہ عالم، یعنی اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 بھائی ہوں۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آئے تو اپنے تینوں بھائیوں کو بلائے اور ایک سے کہے کہ تم میری حالت دیکھ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ بھائی اس کو جواب دے کہ میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ فی الحال تمہاری تیمارداری کروں، تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حاجات پوری کروں، پھر جب تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہیں غسل دوں، تمہیں کفن پہناؤں اور لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارا جنازہ اٹھاؤں، کبھی کندھا دوں کبھی کوئی اور شخص، جب تمہیں دفن کر کے واپس آؤں تو جو کوئی تمہارے بارے میں مجھ سے پوچھے تو تمہارے لیے میں بھلائی کی بات کروں، میں تمہارے لیے یہ کر سکتا ہوں۔ یہ بھائی در حقیقت اس کے اہل و عیال ہیں، اس کی اولاد ہے، یہ مثال دینے کے لیے سمجھایا۔ یہ بھائی گویا اس کے اہل و عیال ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اس بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس میں کوئی بھلائی نہیں پاتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کلام جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ مرنے والا اپنے دوسرے بھائی سے کہے
تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو، میرے لیے تم کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ جواب دے کہ میں اس وقت تک تمہارا ساتھ دوں گا جب تک تم زندہ رہو گے، جب تک تم زندہ ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، جو ہی تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے ہمارے راستے جدا ہو جائیں گے، کیونکہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے، میں یہاں دنیا میں رہ جاؤں گا۔ یہ بھائی اصل میں اس کا مال ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس سے بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، پھر وہ شخص اپنے تیسرے بھائی سے کہے کہ یقیناً تم میری بھی حالت دیکھ رہے ہو، تم نے میرے اہل و عیال اور میرے مال کا جواب بھی سن لیا ہے، اب بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہے کہ میرے بھائی، میں تو قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تمہیں وحشت سے بچاؤں گا، اور جب یوم حساب آئے گا تو میں تیرے میزان میں جا کر بیٹھوں گا اور اسے وزندار کراؤں گا۔ یہ اس کا عمل ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بہت اچھا دوست ہے۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہی حقیقت ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آسان مثال کے ذریعے اس بات کو بڑا کلیئریفائی کیا کہ انسان جو اس دنیا میں جی رہا ہے، در حقیقت ایک مخصوص وقت کے لیے اس دنیا میں رہنا ہے۔ جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو جیسے ہی اس دنیا سے جائے گا، اس کا جو مال ہے اس سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ اس کا انتقال ہوا، اب اس کے مال کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرے اس کے عزیز، اس کے دوست، اس کے رشتہ دار، جو بظاہر اس کے مرنے پر افسردہ ہیں، جو بظاہر اس کے مرنے پر غمزدہ ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اس کے مرنے کا اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے، میرے فلاں رشتہ دار کا اس وقت جنازہ ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ قبر کھداتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کندھا دیتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، اور پھر قبر میں اتار دیتے ہیں۔ قبر تک یہ اہل و عیال، یہ دوست احباب، رشتہ دار، اولاد، قبر تک ساتھ آتی ہے، قبر میں کوئی نہیں۔ پھر مثال دی کہ جب عمل کی باری آتی ہے تو بندے کے ساتھ اس کا عمل جاتا ہے۔ آج ہم بھی ایک مخصوص وقت کے لیے دنیا میں جی رہے ہیں، ان قریب وہ وقت آئے گا کہ آج جس طرح لوگوں کے مرنے کی خبریں سنتے ہیں، ہماری بھی خبریں عام ہو رہی ہوں گی، وائرل ہو رہا ہوگا کہ حضرات فلاں کا انتقال ہو گیا، یہ دنیا سے چلا گیا۔ پھر اس مرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کوئی اس کے غسل کا اہتمام کرنے بھاگتا ہے، کوئی اس کی قبر کھدانے پر مامور ہوتا ہے، کوئی جناب بسیں بک کرا رہا ہے، کوئی امام صاحب کو پرچی دے رہا ہے کہ نماز کے بعد اعلان کر دیجئے گا کہ ابھی نماز کے بعد جنازہ ہے۔ پھر جنازہ ہوتا ہے، کندھے پر اٹھاتے ہیں، قبرستان پہنچا دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہماری غالب اکثریت مال و دولت کی محبت میں ایسی گرفتار ہے کہ اس سفر اور اس منزل کے بارے میں آج ہم میں سے کوئی گویا سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ آخرت کی طرف جب سفر ہوگا اور ہمارا جو پہلا قیام قبر میں ہوگا، اس قبر کے بارے میں ہمارا کیا انداز ہے، اس کی تیاری کے بارے میں کیا ہے۔ ہم آج اپنے دوست، اپنے رشتہ دار، اپنے اعز و اقربا، دوست احباب کے بارے میں جو مانتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ سنیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے آگے کیا بھیجا؟
جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اس نے آگے کیا بھیجا، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا. تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی مرتے وقت اس کے وارثین، جو اس کے پیچھے یہ اپنی اولاد کو چھوڑ رہا ہے، جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو اعز و اقربا ہیں، وہ تو چھوڑے ہوئے مال کی فکر میں ہوتے ہیں کہ یہ کیا مال چھوڑ کر جا رہا ہے، اور جو ملائکہ یعنی فرشتے اس کی قبض روح کرتے ہیں، وہ اس کے اعمال و عقائد کا حساب لگاتے ہیں. دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا. دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم دنیا میں تنہا آئے تھے، دنیا میں ہم تنہا آئے تھے اور تنہا ہی لوٹ کر جائیں گے. لیکن یہ ایک بات یاد آ گئی، امیر اہل سنت بڑی خوبصورت ایک بات فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، زندگی اچھی گزارنے کا گویا نسخہ. امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا، جب تو دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا، سب ہنس رہے تھے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، لوگ آنے پر اس کے خوش ہوتے ہیں. تو امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا، لوگ ہنس رہے تھے. اب اپنی زندگی ایسی گزار کہ جب تو دنیا سے جائے تو ہنس رہا ہو، لوگ رو رہے ہوں. کب روتے؟ یار بڑا نیک آدمی تھا، ہم فجر میں سوئے رہتے تھے، یہ صدائے مدینہ لگا کر ہم کو اٹھایا کرتا تھا. ہم نماز کے لیے غفلت کرتے تھے، نیکی کی دعوت دینے گھر پہ آتا تھا بلانے کے لیے، بھائی آؤ نا نماز کے لیے، آئے نا بھائی آپ کو قرآن پڑھاتے، آئے پیارے نبی کی سنتیں سیکھتے. یہ دعوت اسلامی کا ایسا محبت اور ایسا محب تھا، سنتوں کا ایسا شیدائی تھا کہ نہ صرف خود سنتوں پر عمل کرتا تھا بلکہ گلی گلی کوچا کوچا سینٹروں میں، شعبہ تعلیم، اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں جا جا کر یہ نیکی کی دعوت کو عام کرتا تھا. ہم سستی کرتے تھے، ہفتہ اور اجتماع کی ہم کو دعوت دیتا تھا، یہ ہم کو بلانے آ جاتا تھا، ہم اس کو ٹال دیتے تھے، یار آپ چلو میں آ رہا ہوں، لیکن یہ کبھی تھکتا نہیں تھا. ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو اس طرح کی زندگی گزارتا ہے تو لوگ اس کو پیچھے سے اچھی طور پر یاد کرتے. لیکن یاد رکھیے پیارے اسلام بھائیوں، دنیا میں آئے تنہا تھے، جائیں گے تنہا. لیکن اس دنیا میں ہم تنہا رہتے نہیں ہیں، بلکہ بہت سے افراد، ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. وہ ہمارا اور ہم ان کا خیال رکھتے اور رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ شریعت نے بھی ان کے حقوق بیان کیے. ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، دوست احباب، عزیز و رشتہ دار کے بھی حقوق ہیں، پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، ہر مسلمان کا حق ہے. مگر اکثر ان اہل و عیال کی محبت میں، دنیا کی محبت میں ایسا گم ہو جاتے ہیں کہ پھر انہیں نہ اپنی قبر یاد رہتی ہے، نہ یاد محشر ہے. جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مؤذن صدائیں دیتا ہے، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اور ہمارے قدم مسجد کی طرف بڑھتے نہیں. مؤذن صدا دیتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، مگر ہم کمبل میں اور دب جاتے ہیں اور کمبل اور اوڑھ لیتے ہیں، مسجد کی طرف نہیں جاتے. حلال و حرام کے معاملے میں ہماری احتیاط نہیں رہتی. ظاہر ہے جس کو اگر اپنی موت یاد رہے، جس کو اس بات کو پیش نظر رہے کہ مجھے عنقریب دنیا سے جا کر بالآخر قبر میں اترنا ہے، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے، وہ نماز قضا نہیں کرے گا، وہ ماں باپ کا دل نہیں دکھائے گا، وہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، وہ ان اعمال سے بچنے کی کوشش کرے گا کہ جس سے اسے قبر میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے. یاد رکھیے کہ دنیا میں ہم اپنی زندگی ایسی گزاریں کہ ہم جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا پانے میں کامیاب ہو جائیں.
ایک شخص شدید بیمار تھا، ایسا لگتا تھا کہ دنیا میں کچھ ہی دیر کا مہمان ہے. اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کا باپ ارد گرد کھڑے آنسو بہا رہے تھے. اس نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان آپ کو کس چیز نے رلایا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میرے جگر کے ٹکڑے، تیری جدائی کا غم مجھے رلا رہا ہے. تیرے مرنے کے بعد ہمارا بنے گا کیا؟ اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ میری ماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ماں نے جواب دیا، میرے لال دنیا سے تیری رخصتی ہو رہی ہے، بس یہ سوچ سوچ کر رو رہی ہوں کہ میں تیرے بغیر رہ کیسے پاؤں گی. اپنی بیوی سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ اس نے بھی کہا، میرے سرتاج آپ کے بغیر ہماری زندگی اجیرن ہو جائے گی، آپ کی جدائی کا غم میرے دل کو گھائل کر رہا ہے، آپ کے بعد میرا کیا بنے گا؟ پھر اپنے روتے ہوئے بچوں کو قریب بلایا اور کہنے لگا، میرے بچوں تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ بچے کہنے لگے، آپ کے وصال کے بعد ہم یتیم ہو جائیں گے، ہمارے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے گا، آپ کے بعد ہمارا بنے گا کیا؟ ان سب کی یہ باتیں سن کر وہ شخص کہنے لگا، تم سب اپنی دنیا کے لیے رو رہے ہو، تم میں سے ہر شخص میرے لیے نہیں، اپنے نفع کے ختم ہو جانے کے خوف سے رو رہا ہے. کیا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے اس بات سے اس کو رلایا ہو کہ مرنے کے بعد میرا قبر میں حال کیا ہوگا؟ ان قریب مجھے اس بڑے سے کمرے سے اٹھا کر، اس نرم و ملائم بستر سے اٹھا کر تم تنگ و تاریک قبر میں مجھے رکھ لو گے، جہاں وحشت ہوگی، جہاں اندھیرا ہوگا، جہاں کیڑے مکوڑے ہوں گے، جہاں سانپ اور بچھو ہوں گے، جہاں آگ ہوگی، جہاں خوف اور وحشت ہوگی، اس قبر میں مجھے تم چھوڑ کر چلے آؤ گے. میرے اس حال پر سوچ سوچ کر تم میں سے کوئی کیوں نہیں روتا کہ اس تنگ و تاریک کوٹھڑی میں میرا کیا بنے گا؟ ارے آج تو معمولی سیکیورٹی چڑھ جاتی ہے، فوراً میں اپنے ہاتھوں سے ہٹا دیتا ہوں. تم میں سے اگر کوئی میرے کندھے پر لال بیگ دیکھے تم ہٹا دیتے ہو، کہیں کوئی خوفناک چیز میری طرف بڑھ رہی ہوتی ہے تم مجھے ہٹا دو گے، لیکن جب قبر میں رکھو گے میرے جسم پر کیڑے رینگ رہے ہوں گے، میری آنکھوں میں گھس رہے ہوں گے، میری ناک کے نتھنوں میں گھس رہے ہوں گے، سانپ آ جائیں گے تو مجھے کاٹیں گے، آگ بھڑکا دی گئی تو مجھے الٹ پلٹ کیا جاتا رہے گا. اس خوفناک عالم میں مجھے تم تنہا چھوڑ کر آؤ گے، یہ سوچ کر کیوں نہیں روتے کہ اس قبر میں میرا کیا بنے گا؟ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو سوچ کر رو رہا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد منکر نکیر یعنی سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کیا تم میں سے کوئی اس خوف سے رویا کہ مجھے میرے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا؟ تم میں سے کوئی بھی میری اخروی پریشانیوں کی وجہ سے نہیں رویا، بلکہ ہر ایک اپنی دنیا کی وجہ سے رو رہا ہے. اس گفتگو کے کچھ ہی دیر کے بعد اس شخص کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، اس کا انتقال ہو گیا. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ساری حقیقت ہماری بھی ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ جناب یہ میرا دوست میرا بہت محبت کرتا ہے، ایک رات بھی میرے بغیر رہتا نہیں ہے، میرا بڑا جگری دوست ہے، یہ میری اولاد جو میرا ہر طرح سے خیال رکھتی ہے، یہ میرا مال و اسباب، میری یہ ساری جائیدادیں، میرے نوکر چاکر میرے ایک ایک اشارے پر گھوم رہے ہیں. لیکن سوچے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ آج یہ بڑے بڑے محل کے مالک جو دنیا میں اشارہ کرتے تھے، ان کے نوکر ان کے پیچھے آسائشوں کی لائنیں لگا دیتے تھے، آج ان کا دنیا سے جانے کے بعد ان کی قبر پر کون حاضری دیتا ہے؟ کون جاتا ہے؟ کئی ایسے سیٹھ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی دنیا زندگی میں بڑے بڑے عالی شان مکانات بنائے، ان کی اولاد اس گھر میں رہتی ہے، لیکن اس اولاد سے پوچھیں کہ جس باپ نے اتنی محنت سے تم کو بنا کر یہ بنگلہ یہ کوٹھی دی، آج تم میں سے کون اپنی باپ کی قبر پہ جاتا ہے؟ تو پتا چلے گا کہ قبر پہ نہیں جاتے. آج ایصال ثواب کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، آج نہ کوئی نیکی کرنے کی کوئی جستجو کہ یہ باپ
جس نے بڑی محنت کے ساتھ ہم کو فیکٹری بنا کر دی، ہمارے لیے گاڑیاں چھوڑی، ہمارے لیے بینک بیلنس چھوڑا، ہمارے لیے نوکر چاکر چھوڑے، ہر قسم کی آسائشیں ہمارے باپ نے اپنے مرنے سے پہلے ہمیں فراہم کی، لیکن اس باپ کے مرنے کے بعد جو خود تو تنگ و تاریک کوٹھڑی میں پڑا ہے، اس کے پاس اعمال ہے نہیں، نیکیاں ہے نہیں، اب وہ پکار رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ اپنی اولاد کو جستجو کر رہا ہے کہ ہے کوئی جو میرے لیے ایصال ثواب کرے، ہے کوئی جو میری قبر پر آ کر فاتحہ پڑھے، لیکن آج اس کی قبر پر کوئی نہیں ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں بھی ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں کہ جن اہل و عیال کے لیے، جس دنیا کے آرام کے لیے ہم اپنی نیندیں قربان کرتے ہیں، جنہیں آسائشیں دینے کے لیے ہم بڑی بڑی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، جن کی راحتوں کے لیے ہم خود کو غموں کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن جو ہی ہمارا یہ دنیا کا سفر ختم ہوتا ہے، انہیں ہماری نہیں اپنی فکر ستانے لگتی ہے کہ اس کے جانے کے بعد ہمارا بنے گا کیا۔ کاش وہ یہ بھی سوچتے کہ مرنے کے بعد اس کا کیا بنے گا، اور ہمارے لیے دعائے مغفرت و ایصال ثواب کی کثرت کرتے۔ جب کہ پے کے اجل روح لے جائے گا، جب کہ پے کے اجل روح لے جائے گا، جسم بے جان تڑپ کر ٹھہر جائے گا، لحد میں کوئی تیری نہیں آئے گا، تجھ کو دفنا کے ہر ایک پلٹ جائے گا۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے۔ تو موت کی یاد، قبر کی یاد، یہ ایک ایسا کام ہے جو یوں سمجھے کہ ہمارا سارا نشہ جو نا یہ سیدھا ہو سکتا ہے، بندہ اپنے آپ کو بالکل لیول پر لا سکتا ہے اگر وہ اس بات کو پیش نظر رکھے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ قبر کے امتحان ایک امری علیہ سنت کا رسالہ ہے، اس میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ سیدہ عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرا عمل ہوں۔ وہ مردہ پوچھتا ہے میرے بال بچے کہاں ہیں، میری نعمتیں میری دولتیں کہاں ہیں؟
تو وہ عمل کہتا ہے یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے، یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے، میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا۔ وہ مردہ حسرت سے کہتا ہے اے کاش میں نے اپنے بال بچوں، اپنی نعمتوں اور دولتوں کے مقابلے میں تجھے ترجیح دی ہوتی، کیونکہ تیرے سوا میرے ساتھ کوئی نہیں آیا۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ گھپ اندھیری قبر میں جب جائے گا، بے عمل بے انتہا گھبرائے گا، کام مالو زر وہاں نہ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی یہاں سے مر کر جاتا ہے نادم ضرور ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ندامت کس بات کی؟ اگر وہ نیک ہو تو نادم ہوتا ہے کہ کاش کچھ اور نیکی کر لیتا، اگر خطا کار ہو تو ندامت اور حسرت کرتا ہے کہ گناہوں سے باز کیوں نہیں آیا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ میرات المناجی جلد 7 کے پیج نمبر 378 پر اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ موت سے پہلے زندگی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، مشغولیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانتے ہوئے جتنا موقع ملے نیکی کر گزرے۔ آج بڑھتی ہوئی عمر ہمیں اس بات کا احساس نہیں دلاتی کہ ہم مرنے والے ہیں۔ جی ہاں، سوچے تو صحیح، کیا ہماری طرح کے جو عمر والے تھے دنیا سے نہیں گئے؟ چلے گئے۔ کہاں ہیں وہ بچے جو کھل کھلا کر ہنستے تھے، جن کا لوٹنا، قدموں میں لپٹنا، چمٹنا یہ سب ہم کو اچھا لگتا تھا؟ غور کریں گے تو آج ان میں سے کئی قبروں میں ہوں گے۔ کئی ایسے بچے تھے کہ جن کا اٹھتا ہوا قد، خوبصورت چہرے، خوبصورت بال ہم کو بڑے بھلے لگتے تھے کہ لیکن آج وہ بھی کئی ایک دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے ساتھ رہنے والے جوان، کڑیل جوان جو شادیوں کے ارمان تھے جن کے، کہاں ہیں وہ؟ قبر میں، چلے گئے قبر میں۔ بلکہ بعض تو ایسے واقعات ہوتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہمیں بظاہر تھوڑی دیر کے لیے تو ہلاتے، لیکن در حقیقت ہم ہلتے نہیں ہیں، ہم ہلتے نہیں ہیں۔ خبر سن کر تو یوں سمجھ لیں کہ دھماکہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن وہ خبر ہمیں ہلاتی نہیں ہے۔ کراچی میں ایک نوجوان کی شادی تھی اور وہ شادی کی تیاری کے لیے اپنے دوست کے ساتھ بیوٹی پارلر روانہ ہوا، جس طرح آج کل دولہے تیار ہوتے ہیں۔ ہم نے رنگی دنیا دیکھی ہے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کہ جس سفر کا تذکرہ ہم سنتے ہیں تو کہتے ہیں یار ڈراؤ تو نہیں، اللہ کرے کہ ڈر جائیں، ورنہ یہ معاملہ تو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے چاہنے والوں کو قبر میں اتارتے ہیں، ان کی قبروں پر ہم نے مٹی ڈالی ہے، ان کی تصویریں اپنی پروفائل پر رکھی ہیں، لیکن سوچا تھا کہ کیا یہ چھوڑ کر چلا جائے گا؟ تو وہ نوجوان بیوٹی پارلر گیا،
تیار ہونے کے لیے دوست کے ساتھ، نیرنگ یہ دنیا دیکھیے کہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ہونے والا دولہا منی بس کے پہیوں میں آ کر وہیں انتقال ہو گیا اس کا۔ اخباری اطلاعات کے مطابق، میں نے خود خبر پڑھی تھی کہ جب اس کا جنازہ لایا گیا، میت لائی گئی ایمبولنس کے ذریعے، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا، تو اس کی ایمبولنس میں اس کی لاش پڑی تھی باہر، لیکن گھر میں اس کی شادی کے گیت گائے جا رہے تھے۔ یعنی تصور کریں تو خیال آئے گا کہ اس نوجوان نے تو یہ سوچا ہوگا نا کہ مجھے عنقریب نیا لباس پہنایا جائے گا، مجھے تیار کر کے مجھے دولہا بنایا جائے گا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اب تو عنقریب اس کو کفن پہنایا جائے گا۔ اس نے تو خیال کیا ہوگا کہ مجھے سجی سجائی کار میں دلہن کے پاس لے جایا جائے گا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کو تو میت بس میں قبرستان لے جایا جائے گا۔ اس نے یہ خیال کیا ہوگا کہ آج کی رات میں اپنی نئی نویلی دلہن سے ملاقات کروں گا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات تو اسے نکیرین کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ تو میرے پیارے پیارے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ سمجھنا نادانی ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے جنازے دیکھتے رہیں گے۔ بھولیے مت، ایک دن وہ آئے گا ہمارا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی جنازہ دیکھتے تو فرماتے، چلو ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ واقعی آئے دن اٹھنے والے جنازے ہمارے لیے خاموش مبلغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے، اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا جنازہ تو اعلان کر رہا ہے، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے، اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ تو جوں جوں مہینے دن سال گزرتے جا رہے ہیں، زندگی ہم سے دور اور موت قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کسی کی عمر اگر 55 سال ہے، 50 سال اس کی عمر ہو چکی تو صرف 5 ایئرز ہیں۔ ہم سالگرہ کرتے ہیں نا، برتھ ڈے مناتے ہیں، ہم یہ فرماتے ہیں اس کا ورڈ کیا ہے؟ سال گرے۔ سال گرے، ایک سال آپ کی زندگی کا کم ہو گیا۔ ہر آنے والا لمحہ موت کی طرف ہمارا ایک قدم ہے۔ ہم اگر 5 سال کے بعد دنیا سے جائیں گے، ایک دن اگر ہمارا کم ہوا تو گویا اب یہ 4 سال اور 364 دن رہ گئے ہمارے پاس۔ ہم دنیا میں مختصر سے وقت کے لیے آئے اور دنیا سے جائیں گے۔ اپنی سانسوں کو غنیمت جانیے، گناہوں سے توبہ کر کے نیکیاں کمانے میں مصروف ہو جائیے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو آنے والے کل کے منتظر ہوتے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، پھر وہ کل تو آتا ہے مگر اس کا انتظار کرنے والے اپنی قبر میں اتر چکے ہوتے ہیں۔ سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے نوجوان، تیری یہ جوانی تجھے دھوکے میں نہ ڈالے۔ کتنے ہی جوان ایسے تھے جنہوں نے توبہ میں تاخیر کی، لمبی لمبی امیدیں باندھی، موت کو بھلا کر یہ کہتے رہے کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، یہاں تک کہ اسی غفلت کی حالت میں انہیں موت آ گئی اور وہ اندھیری قبر میں جا سوئے۔ انہیں ان کے مال، ان کے غلام، ان کی اولاد، ان کے ماں باپ نے کوئی فائدہ نہ دیا۔ فرمان الہی ہے، اللہ پاک پیارے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 19 سورۃ الشعراء، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔
ترجمہ کنزُل ایمان، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔ تو ہم میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اس دنیا میں مسافر ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے، میں مسافرت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن بندہ دفنایا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، مرحبا، تو اپنے ہی گھر آیا، میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سے تو مجھے زیادہ محبوب ہو۔ آج جب تم میرے حوالے کر دیے گئے تو ان قریب دیکھو گے کہ میں تم سے کیا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ چنانچہ قبر اس کے لیے حد نگاہ تک کشادہ ہو جاتی ہے، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ مگر جب گناہگار یا کافر آدمی دفن کیا جاتا ہے، قبر کہتی ہے، نہ تجھے مبارک ہو نہ ہی یہ تیرا گھر ہے، میری پیٹھ پر چلنے والوں میں تو میرے نزدیک سب سے زیادہ برا ہے۔ آج جب کہ تو میرے سپرد کیا گیا تو ان قریب تو دیکھے گا میں تیری کیسی خبر لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر قبر اسے اس طرح دباتی ہے کہ مردے کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں، یہ بات فرماتے ہوئے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالا، پھر فرمایا اس کے لیے 70 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو رہتی دنیا تک زمین میں سے کچھ نہ اگے۔ یہ اژدہے اسے ڈستے اور نوچتے رہیں گے یہاں تک کہ اسے حساب کے لیے لے جایا جائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا کیا بنے گا کہ ہم تو اپنی قبر کو یکسر بھولے بیٹھے ہیں۔ آج قبرستان جاتے بھی ہیں، سال میں مٹی کا ڈھیر نظر آتا ہے، کسی روڈ سے گزرتے ہوئے قبرستان پر نظر پڑتی ہے، یہ بظاہر ایک جیسی مٹی کے ڈھیر جو قبریں نظر آ رہی ہیں، یہ اوپر سے تو بظاہر ایک ہیں لیکن اندر سے ایک نہیں ہے۔ اندر کسی کی قبر جنت کا باغ ہے، اندر کسی کی قبر جہنم کا گڑھا ہے۔ سوچے آج اگر کمرے میں کوئی چوہا نظر آ جائے، کوئی چپکلی نظر آ جائے، کوئی لال بے کھٹمل نظر آ جائے، ہم بھاگ کر دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ اس قبر سے کیسے فرار ہو سکیں گے کہ جس کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا؟ آج بڑے سے کمرے میں بیٹھے ہوں، لائٹ چلی جائے تو دل بے چین ہو جاتا ہے، فوراً اے سی، فوراً جنریٹر آن کرتے ہیں، یو پی ایس استعمال کرتے ہیں، لائٹ فوراً اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر دیتے۔ قبر میں روشنی کہاں سے لائیں گے؟ قبر میں کیسے ہم رہیں گے؟ آج معمولی سی بھی چونٹی کو کاٹنا برداشت نہیں ہوتا، اور علماء نے لکھا ہے کہ نمازیں جو قضا کرتا ہے، فجر کی نماز قضا کرنے پر اس کو ظہر تک مار لگائی جائے گی، ظہر کی نماز قضا کرنے پر اس کو عصر تک مار لگائی جائے گی، عصر کی نماز قضا کرنے پر اسے مغرب تک مار لگائی جائے گی، مغرب کی نماز قضا کرنے پر اسے عشاء تک مار لگائی جائے گی، اور عشاء کی نماز قضا کرنے پر اسے فجر تک مار لگائی جائے گی۔ کہاں چھپیں گے؟ کہاں چھپیں گے؟ گو پیش نظر قبر کا پرہول گھڑا ہے، افسوس مگر پھر بھی یہ غفلت نہیں جاتی۔ اے رحمت کونین کمینے پر نظر ہو، ہائے نہیں جاتی بری خصلت نہیں جاتی۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بالفرض اگر قبر میں کوئی عذاب نہ بھی ہو، تنگ و تاریک قبر میں طویل عرصے تک تنہا رہنا ہی شدید آزمائش ہے، کیونکہ ہماری نازک مزاجی کے کا عالم سامنے، اگر ہمیں تمام تر سہولیات اور آسائشوں کے ساتھ کسی بنگلے میں بھی قید کر لیا جائے نا تو ہم گھبرا جائیں، تو ہم اس تنہا قبر کے بارے میں، اس کو سنوارنے کے بارے میں سنجیدہ ہو جائیں، غور و فکر کی عادت ہم بنا لیں۔ امیر اہل سنت اس کے فکر مدینہ کا ایک انداز بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی تنہائی میں ہر طرح کے خیالات کو دور کر کے
اپنے دوستوں رشتہ داروں کو یاد کیجئے جو وفات پا چکے ہیں، اپنے قرب و جوار میں رہنے والے فوت شدگان کو یاد کیجئے اور تصور کیجئے، خیال کیجئے کہ وہ کس طرح اپنے دنیا کے کاموں میں مصروف تھے، لمبی لمبی امیدیں باندھے، دنیاوی تعلیم، ڈگریاں حاصل کیے جا رہے ہیں، بنگلے بنائے جا رہے، گاڑیاں خریدے جا رہے، طرح طرح کے لباس، طرح طرح کی گھڑیاں، موبائل، ہر طرح کی آسائشیں کرنے کے لیے وہ مشقتیں اٹھاتے تھے، مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے رات دن کوششیں کرتے رہتے تھے، اور اسی آسائش میں ان کو مزہ آ رہا تھا، یوں اپنی زندگی گزار رہے تھے کہ گویا کبھی انہیں مرنا نہیں ہے۔ چنانچہ وہ موت سے غافل، خوشیوں میں بدمست، کھیل تماشوں میں مگن تھے، لیکن ان کے کفن بازار میں آ چکے تھے، وہ دنیا میں بے خبر رنگینیوں میں گم تھے۔ اسی عالم میں اچانک انہیں موت نے آ لیا، قبروں میں پہنچا دیے گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے کیا ہوا، ماں باپ غم سے نڈھال ہو گئے، ان کی بیوائیں بے حال ہو گئیں، ان کے بچے بلکتے رہ گئے، مستقبل کا حسین خوابوں کا آئینہ چکنا چور ہو گیا، امیدیں ملیا میٹ ہو گئی، ان کے ادھورے کام رہ گئے، پروجیکٹ کھڑے کے کھڑے رہ گئے، ساری محنتیں ان کی تو رائے گئیں چلی گئی۔ ان کے بعد کیا ہوا، ان کی بیواؤں نے دوسری شادیاں کر لی، ان کے مال آپس میں تقسیم ہو گئے، وہ لوگ جن کو یہ اپنے گھر میں آنے کا بھی اجازت نہیں دیتے تھے، آج وہی لوگ ان کے گھروں میں رہ رہے، جو اپنی گاڑی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا، آج وہی شخص اس کی گاڑی میں گھوم رہا ہے، آج اسی کی سیٹ صاحب کی سیٹ پر اس کا دشمن بیٹھا ہوا، آج مزے سے اسی کا چھوڑا ہوا کاروبار کر رہا ہے۔ میرے پیارے پیارے اور اسلامی بھائیوں، ہم اس موت کی تیاری، اس آنے والی قبر کی بہتری کے لیے کوشش کریں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے، قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی۔ ہم سوچے تو صحیح، زبان حال پر تو ہے، کسی نے کہا کہ جناب آپ چلے نا مدنی قافلے میں، جی آئندہ جمعہ زندہ رہا تو ضرور چلوں گا میں آپ کے ساتھ۔ اب زندہ رہا واقعی اچھی بات ہے، سوچ ہونی چاہیے، مگر کیا ایسا ہے کہ ہم دنیا سے جانے کی تیاری ہے ہماری؟ نامہ اعمال میں کیا ہے؟ ہم کیا کریں گے؟ کس طرح سے اس ساری سوالات کے جوابات دیں گے؟ ہم نے تو نہ جانے کس کس کو ستایا ہوا ہے، اور پھر ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ آخر یہ قبر کا جو عذاب ہے یہ معاملہ ہوتا کیسے؟ قبر میں آخر وہ کون سے ایسے اعمال ہے کہ جن کے سبب آگ بھڑکا دی جاتی ہے؟ وہ کون سی نافرمانیاں ہیں جس کے سبب قبر کی دیواریں آپس میں ملا دی جاتی ہیں؟ وہ کون سی نافرمانیاں ہیں کہ جس کے سبب قبر میں سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں؟ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کی تیاری کیجیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے۔ چند ایک عذابات، چند ایک اعمال کہ جن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ قبر کے عذاب کے اسباب ہیں، ان میں پہلا چغل خوری۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ دونوں قبر والے عذاب دیے جا رہے ہیں، اور کسی بڑی چیز جس سے بچنا دشوار ہو عذاب نہیں دیے جا رہے، بلکہ ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی تازہ ٹہنی منگوائی اور اسے آدھوں آدھ چیرا اور ہر ایک کی قبر پر ایک ایک حصہ گاڑ دیا، اور فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہ ہو تب تک ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ عذاب قبر کا سبب ہے۔ آج دیکھیں نو مسلمان کہلانے والے راہ چلتے چلتے بیٹھ جاتے ہیں، ایک تو بے حیائی کا منظر، اور پھر اس سے پاکی حاصل کرنے کا تصور ہی کیسے ہو؟ یہ تو جانوروں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح پیشاب کر رہے ہوں کہ وہی پیشاب ان کے پیروں پر آ کر گرتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو پاک رہنا ہے تاکہ ہم نمازیں پڑھ سکیں، کپڑے پاک ہوں گے، جسم پاک ہوگا تبھی تو ہماری نماز درست ہوگی۔
لیکن آج نوجوانوں کو دیکھیں، ٹوائلٹ میں بھی اگر کسی پبلک ٹوائلٹ میں بھی جاتے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد کھڑے کھڑے پیشاب کر رہی ہوتی ہے. کیسے اپنے آپ کو پاک کر سکیں گے؟ تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا عذاب قبر کا سبب بن سکتا ہے. چغلی، کسی کی کوئی بات نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسروں کو پہنچا دینا، یہ چغل خوری عام ہے. خاندانوں میں لڑائیاں کرائی جاتی ہیں. ملازم دوسرے ملازم کی چغلی سیٹ کو پہنچاتا ہے کہ سیٹ تمہارے بارے میں یہ کہتا تھا. دوستوں کے بارے میں لڑایا جاتا ہے، رشتہ داروں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے. تو جن کی یہ عادت ہے وہ غور کر لیں کہ کہیں یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کا جو عمل ہے یہ میری قبر میں کہیں آگ نہ بھڑکا دے. خواتین غور کریں، گھر میں بیٹھی ہوئی عورتیں غور کریں، ان کے اندر بھی یہ مرض بہت ہوتا ہے، لگائی بجھائی جس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں. یہ بہت عام ہے، بات بات پہ ایک دوسرے کی شکایتیں پہنچا کر لڑائیاں کرواتے ہیں. اسی طرح غیبت، یہ بھی بدقسمتی سے بہت عام ہے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے لکھا ہے کہ سیدنا ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ایک ہاتھ تھاما ہوا تھا. ایک آدمی آپ کے بائیں طرف تھا. اسی دوران ہمارے سامنے دو قبریں پائیں تو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے امر کی وجہ سے نہیں ہو رہا. تم میں سے کون ہے جو مجھے ایک ٹہنی لا دے؟ ہم میں سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، میں سبقت لے گیا. پھر سرکار نے ایک ٹہنی کا ٹکڑا رکھا، پھر ارشاد فرمایا یہ جب تک تر و تازہ رہیں گی ان پر عذاب میں کمی رہے گی، اور ان دونوں کو غیبت اور پیشاب کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. غیبت کیا ہے؟ کسی بھی مسلمان کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا. یار یہ بڑا پیٹو ہے، بڑا کھاتا ہے، یار یہ پیٹ کا بڑا ہلکا ہے. اس کی 1800 مثالیں امیر اہل سنت نے اپنی کتاب غیبت کی تباہ کاریوں میں لکھا ہے کہ پڑوسی کی غیبت کیسے کرتا ہے. دکاندار گاہک کی غیبت کر رہا ہے، گاہک دکاندار کی غیبت کر رہا ہے، پیسنجر ڈرائیور کی غیبت کر رہا ہے، ڈرائیور پیسنجر کی غیبتیں کر رہا ہے. کس طرح سے معاشرے میں غیبت عام ہے. تو جب ہی ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ. اور پھر ایک اور بات، نماز نہ پڑھنا. نماز نہ پڑھنا یہ قبر میں اس نمازیں قضا کرنے کے سبب بڑا سخت عذاب ہوگا. ایک حدیث میں ہے اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، دن رات انگاروں پر لوٹ پوٹ ہوتا رہے گا. قبر میں اژدہا مسلط کیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرع ہے. اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی، لمبے لمبے ناخن ہوں گے لوہے کے، ہر ناخن کی لمبائی ایک دن کی مسافت ہوگی. وہ میت سے کلام کرے گا، میں الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہوں. اس کی آواز کڑکدار بجلی کی سی ہوگی. وہ کہے گا میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ نماز فجر ضائع کرنے پر طلوع آفتاب کے بعد تک مارتا رہوں، نماز ظہر ضائع کرنے پر عصر تک مارتا رہوں، نماز عصر ضائع کرنے پر مغرب تک مارتا رہوں، نماز مغرب ضائع کرنے پر عشاء تک مارتا رہوں، نماز عشاء ضائع کرنے پر فجر تک مارتا رہوں. اور جب بھی وہ مارے گا مردہ 70 ہاتھ تک زمین میں دھس جائے گا. وہ قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا. تو اے فجر کے وقت غفلت کی چادر تان کر گہری نیند سونے والو ہوش میں آؤ. اے ظہر کے وقت مسجد کا رخ کرنے کے بجائے اپنے کاروبار، نوکری یا تعلیمی اداروں میں مصروف رہنے والو، مرنے کے بعد تمہارے پاس فرصت ہی فرصت ہوگی مگر نیکیاں کرنے کی مہلت ختم ہو چکی ہوگی. عصر اور مغرب میں اپنے کام کاج کو ترجیح دینے والو، ایک دن تمہاری زندگی کی شام ڈھل جائے گی. گھر والوں، دوست یاروں کی بیٹھکوں میں دل لگا کر عشاء کی نماز چھوڑ دینے والوں، گناہوں کی تاریکی تمہاری قبر کو مزید تاریک کر دے گی. تو اے دنیا کا ہر کام پابندی کے ساتھ کرنے والوں مگر سال ہا سال سے نمازوں سے منہ موڑنے والوں، اپنی آخرت کو یاد کرو.
اپنی قبر کو اچھا کرنے کے لیے آج کے اس اجتماع میں اپنا یہ ذہن بنا لے کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ نماز قضا نہیں ہوگی، بلکہ کاش یہ مسلمان ایسے ہو جائے، آقا کی امت پر ایسا یہ شفقت کریں دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر کہ ہم سب مل کر مسجدوں کو آباد کریں، کہ نہ صرف خود نماز پڑھیں گے بلکہ دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ صدائے مدینہ کی دھومیں مچا کر ہم لوگوں کو گھروں سے فجر کی نماز کے لیے اٹھائیں گے، ہم کاروباری اداروں میں جا جا کر وہاں نیکی کی دعوت دے کر انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی مارکیٹوں میں، کاروباری اداروں میں بھی، تعلیمی اداروں میں بھی انشاءاللہ اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے۔ پھر اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، والدین کی نافرمانی یہ بھی قبر کے عذاب کا سبب ہے، اور جس نے والدین کی نافرمانی کی، ماں باپ کہتے ہیں نا کام کاج کا بولتے ہیں، سمجھاتے ہیں، آج کا نوجوان ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، کیا تم ہر وقت چیختی رہتی ہو، بات نہیں مانتے، ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، معاذ اللہ، ایسے بدنصیب بھی ہیں جو ماں باپ کو مارتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں ماں باپ کو ستانا یہ قبر کے عذاب کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے والدین کی نافرمانی کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ والدین کے نافرمانوں کو جب قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی۔ قبر میں جس طرح برسات میں پانی کے قطرے گرتے ہیں، والدین کے نافرمان کی قبر میں آگ کے انگارے داخل ہوتے ہیں۔ تو جن کے ماں باپ ناراض ہیں، ہاتھ جوڑ کر، پیر پکڑ کر، فون کر کے، میسج کے ذریعے بھی ان سے معافی مانگ لیں، ان کو راضی کریں۔ آپ کہیں گے یار وہ ڈانٹتے ہیں، ٹھیک ہے بوڑھے ہو گئے نا، بھلے ڈانٹیں، سن لیں۔ نہیں یار بہت بیمار ہو گئے ان کی، تو ہم بھی تو چھوٹے تھے تو ماں باپ ہی تو ہمیں پال پوس کے بڑا کرتے تھے۔ آج ہم کہیں کہ جناب یہ بیمار ہو گئے، بستر پر ہی بولو براز کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم کو بڑی کراہیت آتی، نہ یہ وقت ہے ان کی خدمت کرنے کا، یہ وقت ہے ان کی دعائیں لینے کا، یہ وقت ہے ان کی دعائیں لینے کا۔ تو انشاءاللہ ماں باپ کو بھی انشاءاللہ راضی کریں گے۔ زکوٰۃ نہ دینا یہ بھی قبر کا عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اس کا حساب لگائیں۔ دعوت اسلامی کے مفتیان کرام سے، مدنی اسلامی بھائیوں سے ملیں، ان کو پوچھیں کہ بھائی میرے پاس یہ مال ہے، زکوٰۃ کا کس طرح حساب نکالتے، سال کی جب وقت آئے تو اس کا زکوٰۃ ادا کریں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیر اور سلامتی عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو دنیا کا اگر بعض اوقات تکلیف ہوتی بھی ہے، لیکن یہ تکلیف جو ہے میرے پیارے اسلام بھائیو یہ بہت تھوڑی سی ہے، بہت تھوڑی سی ہے۔ اس دنیا کی تکلیف کو اگر تھوڑا دیکھے بھی، غور کریں تو یہ بہت معمولی سی تکلیف ہے، لیکن قبر کا عذاب بڑا سخت ہوگا، قبر کا عذاب کا ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے اگر دنیا میں کوئی ایسا حق تلف ہوا، کوئی ایسا نافرمانی ہوئی، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، وہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کے لیے کوشش کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ ہم کو اسی طرح کی تربیت دیتا ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر خود بھی نیکیوں بھرے کاموں میں مصروف رہیں اور اسی کی ہم دعوت دیں، اسی کی دعوت دیں۔ الحمدللہ وہ بڑے خوش نصیب ہیں اسلامی بھائی جو خود بھی اجتماع میں آتے ہیں، دوسروں کو بھی اجتماع میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں اور عافیت بھری زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہر ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے جو ہماری دنیا اور آخرت میں نقصان کا سبب بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک